آپ ان لوگوں میں سے تھے جو یقین یہ رکھتے تھے کہ جو پچھلے ہفتے یہ جو آئینی ترامیم ہیں یہ پاس کر لی جائیں گی، منظور ہو جائیں گی اور مولانا بھی راضی ہو جائیں گے. تو یہ ہفتے اور اتوار کو مزمل صاحب ہوا کیا پھر؟ کیا واقعی حکومت نے ترامیم میں کچھ ایسی چیزیں شامل کر لی تھی کہ مولانا صاحب حیران و پریشان رہ گئے، اور یہ خفیہ انداز میں کر کے ترامیم حکومت کیا حاصل کرنا چاہ رہی تھی؟ دیکھیے خفیہ تو نہیں تھی. پہلے صدر مملکت مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے اور انہوں نے انہیں بندوق کا تحفہ دیا. اس وقت مولانا فضل الرحمان جی کہہ سکتے تھے کہ مجھے بندوق کا تحفہ نہیں، مسودہ چاہیے. بڑا سمبولک تحفہ. اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان ان کے پاس گئے تو وہ وزیر اعظم پاکستان کو بھی کہہ سکتے تھے کہ مسودے کے بغیر میرے پاس مت آئیے گا. میں نہیں سمجھتا کہ دو اتنی ہائی لیول کی ملاقاتوں کے بعد کوئی مسکنسیپشن ہوگا کہ مولانا ساتھ ہے یا نہیں ہے. ملک کا صدر اور وزیر اعظم مولانا فضل الرحمان کو ملے، کوئی لوور لیول کی ملاقاتیں تو نہیں تھیں. یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا نے ایک اندیا دیا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور اس کے بعد وہ اس پر پورا نہیں اترے. کیوں؟ مولانا کے اندیے کے بعد ہی اسمبلی کے اجلاس بلائے گئے، رات تک مولانا کا ہی انتظار کیا گیا. اس کے بعد مولانا بیک آؤٹ کر گئے. یہ پالیٹکس ہے، اس میں کوئی پہلی دفعہ تو ایسا نہیں ہوا ہے. مزمل صاحب مولانا دوبارہ آن بورڈ آ جائیں گے. نہیں، وہ تو آ جائیں گے، لیکن جب آپ نے کہا کہ وہ تیار تھے تو کیوں یو ٹرن لے لیا مولانا نے؟ کیوں نہیں مانے؟ وجہ کیا بنی؟ جب سب نے منا لیا، آپ سمجھتے ہیں وہ مان گئے، تو ہوا کیا پھر؟ میرے خیال میں بلوچستان ایک بون آف کنٹینشن ہے مولانا کے نزدیک. دیکھیں مولانا کی پارٹی بلوچستان کی بڑی پارٹی ہے اور وہاں نون اور پیپلز پارٹی نے مل کر حکومت بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس وقت مولانا کی کے پی کی تو پوری پارٹی الیکشن ہار گئی ہے. جو جیتی ہے وہ بلوچستان سے ہے اور وہ خود بھی بلوچستان سے جیتے ہیں. ان کے بلوچستان کے لوگ مائنس بلوچستان کوئی چیز ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ورنہ مولانا تیار تھے. میں نہیں مانتا کہ وہ تیار نہیں تھے اور سب کچھ سیٹ ہو گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جب اپنی پارٹی سے بات کی تو ان کی پارٹی مائنس بلوچستان کچھ ماننے کے لیے تیار. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو عام پر آئی ہے نا، اس میں ایک یہ آئینی جو فوجی عدالتوں والی ترمیم تھی نا، اس کے اوپر سب کو اعتراض تھا، اور بلاول بھٹو نے بھی یہ کہا کہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ مکمل فوجی عدالتوں کا قیام چاہتی ہے، جس میں پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض تھا اور JUIF کو بھی اعتراض تھا. تو کیا واقعی مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ فوجی جو عدالتیں ہیں اس میں سویلینز کے ٹرائل کو آئینی کور دینا چاہتی تھی؟ جی میرے خیال میں دینا چاہتی ہیں، اور میرا خیال ہے یہ چیز ایجنڈے پہ ابھی بھی موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دو ترامیم ہوں گی. اب پہلی ترمیم ہوگی جو اتفاق مولانا کے ساتھ اتفاق رائے سے ہوگی، اور اس کے بعد راستہ بن جائے گا دوسری ترمیم کا مخصوص نشستوں کے ذریعے. اب پہلی ترمیم مولانا کے ساتھ اتفاق رائے سے ہو جائے گی، اور دوسری ترمیم حکومت اپنے ایجنڈے کے مطابق کر لے گی. مجھے اب ایک کی بجائے دو ترامیم آگے نظر آ رہی ہیں. ترمیم آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے بغیر ہو جائے گی، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے نا، اس پہ پیپلز پارٹی، JUIF، پاکستان تحریک انصاف کے سمیت ملک بھر کے جو وکلا ہیں وہ بھی اس کو مسترد کر رہے ہیں، وہ بھی اس کے خلاف ہیں. آپ کہتے ہیں مزمل سہروردی صاحب کہ 28 سپٹمبر کو یہ آئینی ترامیم پیش ہونے کا امکان ہے اور وہ منظور بھی ہو جائیں گی. تو یہ نمبر گیم کا کیا ہوگا؟ وہ کیسے پوری ہوگی پھر؟ مولانا نے تو آج بھی کہا ہے کہ موجودہ مسودہ قابل قبول نہیں، پر مولانا نے آج کہا ہے نا کہ انہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو قبول ہے، اور مولانا نے کہا ہے کہ انہیں عدالتی اصلاحات بھی قبول ہیں. تو جس حد تک مولانا کے ساتھ اتفاق رائے ہو جائے گا اس حد تک پہلی ترمیم کا مسودہ پارلیمنٹ سے تھرو ہو جائے گا. اس میں ہی مخصوص نشستوں کے معاملے کے حوالے سے بھی ترامیم ہو جائیں گی، کیونکہ مولانا کو بھی تو مخصوص نشستیں ملنی ہیں. اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ میں اگلی ترمیم ہو جائے گی جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جو انفینشڈ ایجنڈے کے حوالے سے ہوگی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ دونوں دو ترامیم ہوں گی اور دونوں کام ہوں گے. آج حیران کن طور پہ ویسے پنجاب حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت تو دے دی ہے سر، لیکن مینار پاکستان کے بجائے یہ کاہنہ کی مویشی منڈی جو ہے وہ ان کے جلسے کا مقام ہوگی. تو یہ مینار پاکستان پہ اجازت دینے میں یہ ڈر یا خوف کیوں ظاہر ہوتا ہے سر؟ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ جی ڈر اور خوف ضرور ہے. جی ڈر اور خوف نہ ہو تو اجازت دے دی جائے، لیکن اجازت حکومتیں کبھی بھی احتجاجی تحریک جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کر اپوزیشن کو نہیں دیتی ہیں. اگر تحریک انصاف کے اندر عوامی طاقت موجود ہے تو، اور اگر اہل لاہور ان کے ساتھ ہیں اور وہ صبح مینار پاکستان کا رخ کر لیں
تو کسی اجازت کی محتاج نہیں ہوتی احتجاجی تحریک. ٹھیک. جب احتجاجی تحریک اجازتوں کی محتاج ہو جائے تو وہ پھر سہولت کاری کی محتاج رہ جاتی ہے. کبھی عدالت کی اجازت, کبھی ڈی سی کی اجازت. آپ نے اعلان کیا مینار پاکستان جلسہ کریں گے, آپ مینار پاکستان جلسہ کریں, اہل لاہور آ جائیں گے تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. لیکن اگر آپ کے پی سے لوگ لا کر کہیں جلسہ کرنا چاہیں گے تو پھر اجازت تو چاہیے. آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, لیکن پی ٹی آئی نے کہا تھا این او سی ملے نہ ملے جلسہ تو ہوگا, لیکن یہ کوئی پہلی دفعہ تو مینار پاکستان پہ جلسہ نہیں کریں گے نا. 5 مرتبہ پہلے بھی پی ٹی آئی مینار پاکستان پہ جلسہ کر چکی ہے. ابھی جب میاں صاحب لندن سے واپس آئے تھے تو نون لیگ نے وہاں پہ بڑا جلسہ کیا. پھر ابھی چند دن پہلے مولانا صاحب نے ایک عظیم الشان اجتماع مینار پاکستان پہ کیا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بھئی یہ مینار پاکستان کی اجازت حکومت نے کیوں نہیں دی, کیوں نہیں کر سکتے یہ؟ دیکھیں یہ حکومت کا اختیار ہے, یہ تو آپ کسی حکومت کے نمائندے سے پوچھیں. جب مینار پاکستان کی اجازت ملی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت تب ہی ملتی ہے جب آپ کے پاس اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد موجود ہو. اگر نہ موجود ہو تو پھر مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت نہیں. تو اس وقت آشیرواد سے اسٹیبلشمنٹ کا کس کے ساتھ ہے, کس کو حاصل ہے؟ جن کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت ملتی ہے ان کے پاس ہے. ماضی میں جنہوں نے جلسے کیے ہیں تب ان کے پاس تھی, آج جو جلسے کر رہے ہیں ان کے پاس ہے. مینار پاکستان تو بغیر اجازت کے نہیں ملتا نا. حکومت کو بھی ہے. نہیں, حکومت تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہی آتی ہے نا. ٹھیک نہیں, وہ ابھی نون لیگ نے بھی بڑا جلسہ جب میاں صاحب واپس آئے تھے. سر مجھے یہ بتائیے کل کے, خیر اب مینار پاکستان جب میاں صاحب واپس آئے تھے تو اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے ساتھ تھی. مویشی منڈیوں میں اجازت مل رہی ہے ان کو جلسے کرنے کی. خیر قسم میں آپ اسی طرح کی تقاریر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ سنبھل کر تقاریر کریں گے, اور اگر کرتے ہیں تو پھر ریاست کا رد عمل کیا ہوگا؟ چونکہ لاسٹ ٹائم جو رد عمل سامنے آیا تھا مزمل سہروردی صاحب یہ سنجانی کے جلسے کے بعد, وہ تو پھر خود ہی ریاست کے لیے مذاق ہی بن گئی تھی. وہ جی یقیناً 8 گھنٹے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ غائب رہا تھا اور وہ اس کی وضاحت آج تک نہیں دے سکا کہ وہ 8 گھنٹے کہاں تھا. وہ یہ بتانے کی ہمت نہیں ہے اس میں کہ وہ 8 گھنٹے کہاں تھا. وہ اور تو بہت سی باتیں کرتا ہے لیکن اپنی 8 گھنٹے کی بات نہیں بتاتا کہ کہاں پہ تھا, کیوں گیا, کس نے اس کو نہیں بتانے کی اجازت دی. وہ یہ بات بتانے سے قاصر ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ بینچ مارک وہ تقاریر ہیں, اگر اس سے کم تر کریں گے تو سب کہیں گے کہ مفاہمت ہو گئی, ڈر گئے, کمزور تقاریر تھی. اور اگر اس سے سخت اگر ویسی نہیں کریں گے تو پھر مر جائیں گے. کریں گے تو مر جائیں گے, نہیں کریں گے تو مر جائیں گے.